کیا حضرت بی بی فاطمہ حضرت اما عائشہ کو پسند نہیں کرتی تھی؟ سوتیلی ماں اور بیٹی کا تعلق کیسا تھا؟ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ اما عائشہ کے گھر گئیں۔ جیسے بی بی فاطمہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اما عائشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا، پوچھیں۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ اکرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھیں۔ فقہ حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے درمیان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ کون پیارا ہے؟ ارشاد فرمایا، عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے، اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہو۔ اور مروی ہے، سید الطعام اللحم، یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اٹھے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص ایصال ثواب کیا کرتا تھا اور امہات المومنین کا نام شامل نہیں کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک طعام یعنی ساری ثواب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے پس خوردہ کو پسند فرمانا وغیرہ، ان سب انداز میں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہوں یا معاملات، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد درجہ خوش خلقی، حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اس طرح کا محبت بھرا انداز ہمیں گھریلو ناچاکی اور نفرتوں کے ستون کو ڈھانے اور ان سے چھٹکارا پانے کے دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور کدورتوں کے بیج نکال کر محبت و الفت کے بیج بو سکتے ہیں
اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو ازواج مطہرات کو الگ الگ اور انوکھے ناموں سے پکارتے، کبھی متعدد افراد موجود ہوتے تو اس کے لیے بھی نرالا انداز اختیار کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی یا عائش کہہ کر پکارتے، کبھی یا موافقہ کہہ کر پکارتے، کبھی یا بنت صدیق کہہ کر پکارتے، کبھی یا بنت ابی بکر کہہ کر پکارتے، کبھی الحمیرہ کہہ کر بلاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیگر خواتین بھی وہاں موجود تھیں، چنانچہ آپ نے عام اسلوب سے ہٹ کر مخاطب فرمایا، کیف تیکم؟ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ ہمارے تمام سہیلیوں کی کچھ نہ کچھ کنیت ہے لیکن میری کوئی کنیت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت اپنی بہن اسما کے بیٹے عبداللہ کے نام پر رکھ لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ کھانا ایک ساتھ کھایا جائے اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اس پر تمہیں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ بیویوں کے جائز مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی جائے، جب کچھ کھائیں تو انہیں بھی کھانے پر یاد کر لیں، اور جب اپنے لیے کپڑے بنوائیں تو ان کے لیے بھی بنوا دیا کریں۔ یہ زوجین میں محبت کے اضافے کا ایک اہم اصول ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر خیال رکھیں کہ جب وہ اپنے لیے کچھ کریں تو ان کو فوراً ہی اپنے شریک حیات کا خیال آ جائے، اور اس طرح زندگی کو مزید خوبصورت بناتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو خود سے بہت قریب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتے اور وہ بار بار اس اظہار کی طالب ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے کی حالت میں بھی بوسہ لیا کرتے تھے۔ ان روایات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ امہات المومنین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی قربت اور لگاؤ محسوس کرتی تھیں، چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی اور کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخن تراش رہی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے وہیں لیٹے لیٹے میرے حجرے میں سر داخل کر دیتے تھے اور میں ان کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ کا معمول تھا کہ ہمیشہ خوشبو استعمال کرتے۔ ازواج مطہرات کو اس سے بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں حالت احرام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے درمیانی حصے مانگ میں مشک کی چمک محسوس کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات اور دوڑ دھوپ کے باوجود دن رات میں ایک بار ضرور اس بات کی کوشش کرتے کہ ازواج مطہرات سے ملاقات کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں ایک بار تمام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک بڑا حصہ رب کی عبادت میں گزارتے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس طرح دن کی جدوجہد میں ازواج کے حقوق متاثر نہیں ہونے دیتے، اسی طرح رات کی اس عبادت کی وجہ سے بھی ازواج کے حقوق متاثر نہیں ہونے دیتے۔ جس رات میں جس کی باری ہوتی وہ رات اس کی ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج رات تم مجھے اپنے رب کی عبادت کی اجازت دو؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی خواہش کی تکمیل بھی مجھے بہت محبوب ہے، میں نے آپ کو اجازت دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا، جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، یہ جائے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے پاس قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔
چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات جو ازواج نے متفقہ طور پر طے کی تھی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے، میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھے کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج پاک نے سیدہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے حضور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ ام المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ انکار نہ کر سکی اور اپنے بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ بس حضرت فاطمہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ نے سیدہ کو دیکھا، اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا، ابو جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے؟ اب ذرا حضرت عائشہ کی سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔